دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ جھیل ستپارہ اس بار بھی مختلف تھی۔ کسی بھی ایک جھیل کو زندگی میں کتنی بار دیکھا جا سکتا ہے؟ جب کسی اونچائی پر پہنچ کر اس کی پہلی جھلک دکھائی دیتی ہے تو آپ کے لیے وہ مانوس جھلک ہوتی ہے۔ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ڈھلتی دوپہر میں جو پانی پھیلاؤ میں ہوں گے ان میں شفافی اور نیلاہٹ کی ایک عجیب شیشہ گری ہوگی۔ اس کے کناروں پہ جو ہوٹل ہے وہاں سیاہ جھیل سے لاتعلق فرینچ فرائز اور تلی ہوئی ٹراؤٹ کے منتظر ہوں گے، تو وہ جھیل کتنی بار دیکھی جا سکتی ہے؟ جھیل ستپارہ کو میں نے کئی بار دیکھا تھا، جیسے میں نے شالیمار باغ اور کامران کی بارہ دری کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن کوئی ایک عمارت چاہے وہ شالیمار ہی کیوں نہ ہو، سنگ و خشت میں قید اور جامد ہوتی ہے، لیکن ایک جھیل کی بناوٹ میں جتنے پانی ہوتے ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں اور ان کی شباہت موسموں میں اور اس میں اچھلنے والی مچھلیوں کے دائروں سے بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے ہر جھیل ہر بار مختلف ہوتی ہے۔ جھیل ستپارہ اس بار بھی مختلف تھی۔ میں نے آج تک کسی بھی ایسے ٹریک کا آغاز نہیں کیا جس کے پہلے روز تنہائی اور دور افتادگی نہ ہو، لیکن آج ہم ایک شہر میں چلے جا رہے تھے۔ بجلی کے کھمبوں، تیز رفتار جیپوں اور پراسائش گھروں کی رفاقت آس پاس تھی، اور ہم کچھ بے وقوف محسوس ہو رہے تھے کہ یہ کس قسم کی ٹریکنگ ہے۔ آج ہم سلمان اینڈ کمپنی کو پورٹروں کے بوجھ کے مسائل حل کرنے کے لیے موٹیل میں چھوڑ آئے تھے، اور خود راہ فرار اختیار کرتے ہوئے میں اور میاں صاحب اس پکی تارکول کی سڑک پر چلتے جا رہے تھے جو ستپارہ کو جاتی تھی۔ بقیہ ٹیم نے بعد میں چلنا تھا۔ ہم چلتے جا رہے تھے، تب ہمارے پہلو میں ایک پیلی ٹیکسی رکی۔ صاحب اوپر جائے گا؟ کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک سڑک جاتی ہے۔ ستپارہ جھیل نہیں جائے گا؟ ستپارہ تو ٹیکسی نہیں جاتی، جیپ جاتی اور وہ بھی نہیں جاتی، آگے روڈ بلاک ہے۔ تو کدھر لے جائے گا؟ بولا تو ہے جہاں تک روڈ جاتا ہے۔ کتنے پیسے؟ 20 روپے۔ اور ہم قطعی طور پہ بغیر شرمندگی کے اس ٹیکسی میں براجمان ہو گئے۔ اگرچہ ٹریک کے پہلے دن ٹیکسی میں سوار ہو کر ٹریک کرنا ایک ٹریکر کے لیے باقاعدہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ٹیکسی ہم اس کردو شہر کے آخر میں جہاں ایک اسکول تھا وہاں تک لے گئی، اور اس کے آگے جھیل کو جانے والا کچا راستہ تھا جس سے ہم بخوبی واقف تھے۔ ہم پھر سے چلنے لگے۔ تارڑ صاحب، کسی کو یہ نہیں بتانا کہ ہم نے نصف راستہ ٹیکسی میں طے کیا تھا، خواہ مخواہ نموشی ہو جائے گی۔ میاں صاحب نے مشورہ دیا۔ یہ نموشی کیا ہوتی ہے؟ یہ جب ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ ستپارہ روڈ پر گری ہوئی چٹانوں کو صاف کیا جا رہا تھا اور روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی تھی۔ اور ایک مرتبہ پھر جب جھیل ستپارہ نظر کے سامنے آئی تو ایک ایسی تصویر نظر آئی جو کسی کیمرے کی بس کی بات نہیں تھی، کسی بھی مصور کے کسب کمال سے باہر تھی۔ اسے لمحہ موجود میں دیکھنا گویا لمحہ ہمیشگی میں دیکھنا تھا۔ ویسے رنگوں میں رنگی جاتی تھی جو خواجہ فرید کی روحی میں بھی کبھی نمودار نہ ہوتے ہوں گے۔ وارث شاہ کی ہیر کے سراپے میں سیبوں کی صورت رواں پھلیوں کی شکل میں پیکنگ کی پتلی کی شباہت میں بھی نظر نہ آئی ہوں گے۔ جو رنگ ہمیں نظر آئے، سکوت، گہرا نیل گوں سکوت، مچھلیوں کے اچھلنے سے دائرے جنم لیتے تھے، اور اس کے پانیوں کی شفافی میں ہمیں کئی زدہ پتھر دور تک اترتے دکھائی دیتے تھے۔ ہم بہت دیر تک اس کے کناروں پر بیٹھے جھیل کی تہہ کو گھونٹتے رہے۔ تہہ میں کیا ہوگا؟ ایک بھیڑ بھری، مہک سے بھری خاموشی۔ اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ شام ہونے لگی، جھیل پر آئے ہوئے لوگ سکردو لوٹنے لگے، پھر میری ٹیم کے ممبر آہستہ آہستہ درماندہ تھکے ہوئے ہم تک پہنچنے لگے۔ ہم دونوں تر و تازہ تھے۔ ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہماری تر و تازہ کی ٹیکسی رائڈ کی وجہ سے تھی، وہ پیدل آئے تھے۔ بتا دیتے تو نموشی ہو جاتی۔ پورٹر بھی سامان سمیت پہنچ گئے۔ اب ہمیں آگے جانا تھا، دیوسائی کے راستے میں کہیں رات کرنی تھی۔ ستپارہ ڈھلتی شام میں ایک ایسی جھیل تھی جسے ہم پہلی بار دیکھ رہے تھے، پہلی محبت کی طرح، پہلے بوسے کی طرح۔ وہ گیلی اور نیل گوں تھی،